بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بات کے ساتھ آپ کا میزبان راجہ فیضان. میں اس وقت موجود ہوں ایک دفعہ پھر گجرہان میں. میرے ساتھ موجود ہیں راجہ ظہور منظور صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. راجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک عام شہری کے ساتھ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے امیڈیٹلی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ راجہ فیضان صاحب اور آپ کی AQ TV ٹیم کا کہ آپ دوبارہ میرے پاس آئے ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. راج صاحب, جو سب سے پہلا آپ نے پوچھا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے. فرسٹ جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی کچھ ہیپن ہو جائے تو فوراً سے لوگ پینک ہو جاتے ہیں. پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے جو ہمارا آج کل میں گورنمنٹ کا ایک اپریشیٹ کروں گا اس ایکٹ کو کہ 15 کو بہت زیادہ ایکٹیو کر دیا گیا ہے. کوئی بھی کسی قسم کا حادثہ ہو تو سب سے پہلی جو کال ہے نا وہ بندے کی طرف سے جانی چاہیے 15 پہ. وہ آپ کو ودن 8 منٹس رسپانس بھی کرتے ہیں, آپ کو کال بیک بھی کرتے ہیں, اور متعلقہ تھانے کا جو اس ٹائم پہ DO ہوتا ہے, ڈیوٹی آفیسر جس کو کہتے ہیں, وہ آپ کو کال کرتا ہے اسی نمبر پہ جس نمبر سے آپ نے کی ہوئی ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ 15 پہ کرنی چاہیے. فار دی ریزن اگر کوئی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ موبائل کی سروس نہیں ہے تو قریبی کوئی بھی جو ہے وہ پولیس کی پیٹرولنگ کی آج کل ہے, موٹر وے کی پولیس ہے, ان کے پاس پہنچ کے تو ان کو اپنا مسئلہ بتائیں. یہ تو ہم کریڈٹ دیتے ہیں. جو ابھی ریسنٹلی کے CPO صاحب آئے ہیں SN یونس صاحب, انہوں نے آتے ساری جو بھی 15 کی کال تھی ان کو ان پہ FIR انہوں نے چاک کی. اچھا ایسا مجھے بتائیے کہ کسی بھی کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے, اب جوڈیشری سے جس طرح لوگوں کے لیے تحفظ فراہم کرتے ہیں ان کے لیے کیس فائٹ کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو وکلا سے بھی کچھ شکایت ہوتی ہے, تو اس کے لیے کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ان کی شکایت درج کرائی جا سکتی ہے؟ بالکل, وکلا کے اگینسٹ اگر کوئی بھی وکیل آپ کو چیٹ کر رہا ہے, آپ کے مقدمے کو ٹھیک طریقے سے حل نہیں کر رہا, آپ سے جج کے کسی نام پہ پیسے کھا رہا ہے, آپ کے کیس کو غلط طریقے سے پریپیئر کر کے دوسری پارٹی سے پیسے لے کے آپ کو ہروانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے لیے ایک فورم موجود ہے پنجاب بار کونسل میں. آپ نے جو ہمارا لائسنسنگ اتھارٹی ہے, جس طرح ڈاکٹرز کی PMDC ہے, اسی طرح ہم وکلا کی پنجاب بار کونسل ہے جو ہمیں لائسنس دیتی ہے, اتھرائز کرتی ہے کہ ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. وہاں پہ جب اپلیکیشن پہنچتی ہے اس کے بعد وہ ایک بورڈ تشکیل دیتے ہیں جو ممبران پنجاب بار پہ ہوتا ہے. ان کی پراپر ایک کورٹ کی طرح پروسیڈنگ ہوتی ہے, اور وہاں پہ وکیل کی طرح نہیں, ایک سائل کی طرح کھڑا ہوتا ہے. وہاں پہ سارے آرگومنٹس کر کے جرا کر کے اگر وکیل قصوروار ہو, اس بندے کا جو بھی اس نے نقصان کیا اس کو پورا کروانے کے بعد اس کا لائسنس سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. اس طرح کے کوئی واقعات ہوئے بھی ہیں؟ بہت زیادہ ہوئے ہیں, بہت زیادہ ہوئے ہیں. اچھا راجہ صاحب, آپ چونکہ ایڈوکیٹ ہیں, لوگوں کو تحفظ, لوگوں کے لیے قانون جنگ لڑتے ہیں, آپ کو بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا؟ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم ہمیں کسی ایک فریق کے بارے میں اگر کوئی کیس ہم نے کیا ہوا ہے جو ٹچی نیچر کا ہے, اگر اس گاؤں میں جانا پڑ جائے جنازہ پڑھنے کے لیے, وہاں پہ لوگوں کا بیہیو تھوڑا سا اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف اس ٹائم وکیل کھڑا ہوا تھا. ہمیں بڑا اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بڑا کچھ دیکھنا پڑتا ہے اس ایریا میں جانے کے لیے, اس جگہ پہ جانے کے لیے. لیکن یہاں پہ جو ہے ہماری جو تحصیل ہے یا ڈسٹرکٹ پنڈی کا ایریا ہے, یہ اس لحاظ سے بہت زیادہ پرامن ہے. جبکہ جہلم سے آپ جب کراس کرتے ہیں آگے جو پنجاب کا علاقہ جو اصل شروع ہوتا ہے, وہاں پہ بہت زیادہ وکلا. مطلب آپ کرمنل کیس بھی ظاہری باتیں لڑتے ہیں, قتل و غارت اس طرح کے کیسز لڑتے ہیں, کیا دھمکیاں آپ کو ملتی رہتی ہوں گی, خطرہ لاحق ہوتا ہے آپ کو؟ بالکل ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ گجرخان میں ایک گروپ تھا, قبضہ گروپ تھا, پھر انہوں نے اغوا برائے تاوان کیا, پھر انہوں نے تقریباً کوئی 9 کے قریب بندے مارے. ان کا یہی تھا کہ ان کے والد کی جب بیل لگتی تھی, کوئی بھی وکیل کرتا تھا, اگر وہ پارٹی اس کو انگیج کرتی تھی وہ اس کو دھمکی ہمیں فون کرتے تھے, لیکن اس پہ بھی وکیلوں نے سٹینڈ لیا ہے. کسی نے کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی ہے. ایون ادروائز جو تھوڑے سے سیکیور ہو گئے تھے وکیل کہ اب رات کو نہیں نکلنا ہے یا کسی دور دراز کے ایریا میں نہیں جانا ہے, لیکن اپنی پریکٹس جاری رکھی اور پورا ان کا ٹرائل کروا کے ان کو سزائے موت کروا کے چھوڑیا. ایک تو ان میں سے بھائی میرے خیال سے سوابا پولیس نے کوئی انکاؤنٹر میں کم مار دیا تھا, وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا. دوسرا جو ہے وہ ابھی تک سزا کاٹ رہا ہے. اچھا راجہ صاحب, مجھے ایک اور بات بتائیے کہ پولیس اور وکلا کے درمیان اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جنگ جاری رہتی ہے, کبھی کچہری کے بالک کے لگا دیا جاتا ہے, پولیس کا داخلہ ممنوع ہے. ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ اب راج صاحب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے قانون جو ہے نا, قانون جو ایک عام آدمی کو سہولت یہ دیتا ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی بھی FIR ہے نا, اگر وہ اس وکیل کے آفس کے اندر بھی آ کے بیٹھ جائے نا, مینز ابھی آپ بیٹھ گئے ہیں, آپ بے شک دہشت گرد ہیں قانون کی نظر میں, آپ نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں, یہاں سے پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتی. یہ پولیس پہ ریسٹرکشن ہے.
पुलिस ने क्या करना है कि आप प्री रेस्ट बेल में ना चले जाएं। आप चूंकि प्री रेस्ट बेल करवाएंगे, बाद में आपने इंक्वायरियां करवानी है, पुलिस का झूठ सामने आ जाना है। पुलिस ने क्या करना है, वकील के ऑफिस में बैठे हुए आप इधर से आके आपको अरेस्ट करेंगे। अगर आपको अरेस्ट करके ले जाए तो मेरा ख्याल है मुझे वकालत करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। मैंने ज़ाहिरी बात है उस पुलिस वाले को रोकना है, उसने आगे से हम दोनों की आपस में होनी है। प्रॉब्लम सारी सिर्फ आपकी होनी है, मसला हमारा आपस में बिगड़ जाना है, क्योंकि मैंने तो अपने क्लाइंट को सेव करना है। मुझे तो नहीं लगता पुलिस वाला कौन है, किधर से आया है, वो तो अरेस्ट ही नहीं कर सकता यहाँ से। उसकी वजह से आपकी लड़ाई झगड़े इसी वजह से शुरू होते हैं कि जब देखें ना, अब हमें पता होता है कि एक पुलिस वाले ने अगर एक बंदे को फिजिकल रिमांड पे लिया है, वो उसको मार नहीं सकता है। अब हमारा ही क्लाइंट होता है, रात को वो उसको मार मार के, फिर ये पुलिस में से मोस्टली बहुत ज़्यादा गंदे अंडे भी बहुत हैं इसमें मौजूद हैं। अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं लेकिन गंदे ज़्यादा हैं। ये क्या करते हैं, उनको मारना, रात को उनको पीटना। सम टाइम तो यहाँ तक हो जाता है कि अगर वकील के साथ उनकी कोई टसल है तो वो उस पर निकाल रहे होते हैं कि आप अपना वकील चेंज करें। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हमारी आपस में हो जाती है। आपस में आपके जब झगड़े होते हैं, FIRs होती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस वालों के साथ ही के पेटी भाई आपको इंसाफ मुहैया करते हैं या नहीं? नो, वो तो एक अलग से फोर्स बना के तो उधर खड़े हो जाते हैं। हमारी फोर्स एक अलग बन जाती है। उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी जाती है जिसमें CPO ऐड करता है, हमारी तरफ से सेशन जज साहिबान करते हैं। ये भी नहीं है कि एक मीन्स के हमारे गुजर खान में एक वाक़या हुआ था मेरे टेन्योर में, वकील साहब ने खाम में जाके वहाँ पे लड़ाई की, ताले लगा दिए थे ADLR ऑफिस को। हमने उसके साथ बिल्कुल नहीं दिया क्योंकि वो रॉन्ग था। लेकिन जहाँ पे हम राइट पे होते हैं वहाँ पे हम लोग पूरा प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ कि हुआ झगड़ा किस वजह से है, क्या सिर्फ वकील की गलती थी या पुलिस वाले की भी। और डेफिनेटली वकील का जहाँ तक मैंने देखा है, जब मेरे अपने भी बहुत ज़्यादा इसी तरह हुए हैं मामलात, वकील बेचारा सिर्फ किसी न किसी बंदे के हकूक़ की जंग लड़ रहा होता है, वो जंग अपने आप पे मुसल्लत कर लेता है। अच्छा राय साहब, जो हमारी सोसाइटी इतनी वायलेंट क्यों हो चुकी है, इसके मुहर्रकात की? इसमें राय साहब इल टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ना रोडें बनाएं, ना बिजली दें, कोई चीज़ ना दे गवर्नमेंट सिर्फ हमें एक चीज़ की एश्योरेंस दे दे कि हमारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे। और मुझे अगर यहाँ पे बैठे हुए 1 करोड़ रुपए के इलाज की भी अगर कोई बीमारी निकल आती है ना, तो मेरा फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री के अंदर अलमिया ये है कि हमें 15 से 20 लाख रुपया सिर्फ घर के अंदर सेव करके रखना पड़ता है कि अगर अचानक घर में किसी को हार्ट अटैक हो गया तो हमें तो 2-2.5 लाख रुपया ज़रूरत पड़ना है। फिर हमारा अगर बंदा हार्ट अटैक से मर भी गया, उसके मरने के बाद भी हमारा 3-4 लाख रुपया उसका जनाजा और कफन दफन और लोगों की रोटियों पे लगना है। सिर्फ हमारी सोसाइटी के अंदर इन 2 चीज़ों के होने की वजह से एक बंदा मेंटली रिलैक्स हो जाएगा कि मुझे ना बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है, ना मुझे अपने इलाज की टेंशन है। बहुत से बंदे रिलैक्स हो जाएंगे। अभी सिर्फ जेल टॉलरेंस अगर लोगों में आई हुई है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं। और इकट्ठा ये भी नहीं है कि बंदे हमारे यहाँ पे इकट्ठा करके अयाशियाँ कर रहे हैं, इकट्ठा करके सिर्फ बैठे हुए हैं कि हमारी फैमिली में कोई इमरजेंसी होगी तो हमने पैसे लगा देने हैं। राय साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अपने मेज़बान फैज़ान राजा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।